صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ علی کی مانوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، علی کی مانوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، وہ پورے عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، علی کی مانوی پیغام مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا، کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا، علی کی مانوی پیغام صلوات اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون، اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، اے کلمہ گو بتا کے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، اے کلمہ گو بتا کے صلوات یہ سلام خط صغرا کے عنوان سے ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ صغرا نے لکھا شیخ کو یہ خط آئیے بابا، جلد آئیے بابا، صغرا نے لکھا شیخ
کو یہ خط آئیے بابا، جلد آئیے بابا، آپا نہیں سکتے ہو تو بلوائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ وعدہ تو یہ تھا جا کے بلا لوں گا میں تم کو، کیا بھول گئے ہو؟ وعدہ تو یہ تھا جا کے بلا لوں گا میں تم کو، کیا بھول گئے ہو؟ بیمار کو فرقت میں نہ تڑپائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ عباس چچا آئے نا بھیا علی اکبر، لینے مجھے آخر۔ عباس چچا آئے نا بھیا علی اکبر، لینے مجھے آخر۔ قاسم کو خدا کے لیے بھجوائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ ہمراہ حضور آپ کے سب چھوٹے بڑے ہیں، ہم دور پڑے ہیں فرقت میں نہ اب اور بھی رلوائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ یہ ذوف کا عالم ہے کہ بولا نہیں جاتا، رویا نہیں جاتا۔ یہ ذوف کا عالم ہے کہ بولا نہیں جاتا، رویا نہیں جاتا۔ حالت پا میری کچھ تو ترس کھائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ بیمار کسی کو بھی وہاں یاد نہ آئی، کب تک یہ جدائی؟ بیمار کسی کو بھی وہاں یاد نہ آئی، کب تک یہ جدائی؟ ماں بہنوں سے اتنا میری فرمائیے بابا، جلد آئیے بابا۔ رہ کے مجھے یاد بہت آتا ہے اصغر، دل ہے میرا مضطر۔ رہ کے مجھے یاد بہت آتا ہے اصغر،
دل ہے میرا مضطر بن بچے کے سوسان ہے گھر آئیے بابا جلد آئیے بابا سینے پا سکینہ کو سلاتے ہیں سلائیں ہر ناز اٹھائیں حسرت ہے بس اتنی مجھے بلوائیے بابا جلد آئیے بابا بابا دن رات دعا ہے کہ خدا خیر سے لائے آفت سے بچائے دن رات دعا ہے کہ خدا خیر سے لائے آفت سے بچائے آ جائیے آ جائیے آ جائیے بابا جلد آئیے بابا آخر میں لکھا بیدی صغرا نے بسد یاد جینے کی نہیں آس آخر میں لکھا بیدی صغرا نے بسد یاد جینے کی نہیں آس آنا ہو تو میں خط پا آنا ہو تو میں خط پا میری آئیے بابا جلد آئیے بابا صغرا نے لکھا شیخ کو یہ خط آئیے بابا جلد آئیے بابا صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یگدیہ العطا والجود اس کل موت منتقط سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ ثولات الأزاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان گرامی، اسلام اور اس کے محافظ اس عنوان پر یہ چوتھی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ سلسلہ کلام یقیناً آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ کل ہم نے ارتقاء انسان سے اسلام اور ایمان تک کی گفتگو کی تھی، لیکن سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے، اس کے کچھ اور آگے سلسلہ ہے۔ آج وہ منزلیں طے پا جائیں تو پھر ہم اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کیسے ہوئی، اس ترویج و اشاعت میں کس کس نے حصہ لیا، کس کا کیا کردار رہا، کس نے اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ دنیا کی نگاہ میں ایمان کیا ہے، حقیقت میں ایمان کیا ہے، یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کیا چاہتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں مدارج عرض کیے تھے کہ 3 سے چلا نطفے میں آیا، اور نطفے سے چلا علقے میں آیا، علقے سے چلا مضغے میں آیا، مضغے سے چلا لحم میں آیا، لحم سے چلا تبع کی منزل پر آیا۔ تبع کی منزل کے بعد انسان کی جو منزل ہے وہ پہلے نفس کی منزل میں ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اور اس پر ان تقریروں میں گفتگو مجھے مقصود نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے۔ اسی لفظ سے علم نفسیات ہے۔ ہر انسان کی نفسیات الگ الگ ہیں، مگر آج صرف مراحل سن لیجیے۔ نفس سے اٹھے تو پھر روح کی منزل میں آئے، یہ بھی بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس کے بعد جب اسلام و ایمان کی منزل ہم گزار چکے تو اب اس کے بعد ایمان کے بعد انسان کی ترقی ہو تو وہ تقوی کی منزل ہے، وہ متقی کہلائے۔ متقی سے اوپر جائے تو پھر نبی کہلائے، نبی سے اوپر جائے تو رسول کہلائے، رسالت انتہا پر جائے تو صبح ازل کہلائے، دانائے سبل کہلائے، مولائے کل کہلائے، ختم الرسل کہلائے، عبد المبید کہلائے، رسول المسدد کہلائے، مصطفی الامجد کہلائے، محمود الاحمد کہلائے، وہ محمد کہلائے۔ یہ ہے ایک ارتقاء، یہ ارتقاء ہے۔ اب اس ارتقاء کے بعد ذرا سا آپ اس پہ توجہ دیں تو پھر ہم بڑی تیزی سے اس منزل کو گزارتے چلیں۔ اس ارتقاء کے بعد اب ہدایت کے سلسلے کو جاری رہنا ہے، اسلام کو قیامت تک کے لیے جانا ہے۔ تو جب کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب انسان کو ہاتھ نہ سجھائی دے، خود اس کو اپنے مسام نہ دکھائی دے، پوری مکمل تاریکی ہو، اور ایسے موقع پر ہدایت اس لیے لازم ہے کہ جیسا کہ پچھلی تقریروں میں عرض کیا گیا کہ کوئی یہ کہہ کے چلا تھا کہ میں سب کو بہکا دوں گا، اب ایسے میں ہدایت کا آنا لازم ہے۔ ہدایت آئی، اسلام آیا، مورخین اسلام کبھی اس رخ سے بھی غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام کی جو تاریخ انہوں نے لکھی ہے، اسلام کی جو تاریخ ہونی چاہیے تھی، اس میں کتنا بڑا فرق ہو گیا، کتنا بڑا۔ جب وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ہدایت آئی تو ایک ہلکی سی کرن بھی
جب پورا اندھیرا ہو، مکمل ظلمت ہو، تو ہلکی سی روشنی کی ایک کرن بھی مرکز نظر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ذرا سی ترقی ہوئی، انسان کو قرار کہاں، انسان کو قرار کہاں ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ انسان کو کہاں قرار ہے؟ ترقی اس کے مزاج میں ہے، ترقی اس کی فطرت میں ہے۔ جب ذرا سی ترقی فکر کی اور ہوئی، کائنات پھیلی، یہ کائنات جب خلق ہوئی اور زمین پر بے انتظار بارشوں نے سیل رواں جاری کر دیا، فرات سے نشیب تک بہاؤ چل پڑا، اسی سے دریاؤں کی روانی نے اذن پایا کہ وہ چلیں۔ اب کس کے حکم سے دریاؤں کی روانی کا اذن ہے، کس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، کس کے حکم سے بادبان کھلے رہتے ہیں، یہ مسائل آپ کی نگاہ میں بھی ہیں، پھر رفتہ رفتہ کبھی میں اگلی تقریروں میں بھی عرض کروں۔ لیکن جب سبزے نے اپنی بساط ڈال دی اور انسان کے قدموں نے اس پر پگڈنڈی یا راستہ بنا دیا، یوں گل بوٹے کھل اٹھے، پیڑ پودوں نے اپنی چوپالیں ڈال دی، بلبل و پپیہا نے اپنی نغمہ سنجیوں سے تقدیس الہی کی تسبیح شروع کر دی۔ میں پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر زمین سج گئی مکمل اور اس پر انسان کے قدموں کے نشان نہ ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی مانگ تو سنواری گئی مگر اس میں افشانہ بھری گئی۔ یہ ہے۔ اب اس انسان کی خاطر جب ہدایتوں کے چراغ جلے، ایک کرن آئی، پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، ایک شمع فروزہ نظر آئی، انسان کی نگاہ اس کرن سے ہٹی، شمع پہ آ کے رکی، کچھ اور ترقی ہوئی، لالٹین جلتی ہوئی نظر آئی۔ اب شمع کی جھلملاہٹ سے انسان کی نگاہوں نے اپنا راستہ بدلا، اب مرکز نظر قندیل فروزاں ہو گئی۔ ذرا اور ترقی ہوئی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک فانوس روشن ہے، تب نگاہ میں قندیل کی جگہ کہاں، نگاہ فانوس پر پہنچی۔ کچھ اور ترقی ہوئی، بجلی کا خمخمہ جگمگاتا ہوا نظر آیا، اب فانوسوں کی روشنی کچھ مدھم سی نظر آئی، اور پھر اس کے بعد کچھ اور ترقی ہوئی، نگاہ کو ایسے میں خورشید نے سر ابھارا، اور اب یہ چراغ رہیں نہ رہیں، اب یہ چراغ رہیں نہ رہیں، سارے چراغ زرد ہو گئے۔ اسی طرح سے کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آدم آئے، روشنی کی کرن ہیں، نوح آئے، شمع فروزاں ہیں، ابراہیم آئے، قندیل منور ہیں، موسیٰ آئے، جگمگاتے ہوئے فانوس ہیں، عیسیٰ آئے، اپنی روشنی سے منور کیے ہوئے ہیں، لیکن سب سے آخر میں وہ نور اول جب ظہور پذیر ہوا تو ایسے میں یہ چراغ رہیں نہ رہیں، اس لیے کہ دانائے سبل وہی، اشرف المرسلین وہی، خاتم النبیین وہی، رحمتا للعالمین وہی محمد ہے، اسی کے نام کا کلمہ۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد، اسی کے نام کا کلمہ ہے۔ لیکن نہ قرآن وہاں رک رہا ہے، نہ اسلام وہاں رک رہا ہے، نہ دین وہاں رک رہا ہے، نہ ہدایت کو وہاں رکنا چاہیے۔ آج میں اس حصے کو ذرا سا سمبولک کرنا چاہتا ہوں، اشاراتی کرنا چاہتا ہوں، پھر آئندہ تقریروں میں اس اشارات کو ہم تفصیل کی شکل دے دیں گے۔ آج ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ذرا سوچتے چلیں، اور آپ کی ترقی یافتہ فکر کی روشنی میں ہم ان منزلوں کو سر کر پائیں۔ دنیا جانتی ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے میتھمیٹیشین، سارے سائنٹسٹ
ساری علوم کا حاصل یہ ہے کہ نقطہ ایک اکائی ہے. پوائنٹ از اے یونٹ. جو نقطہ ہے وہ ایک اکائی ہے. پوائنٹ از اے یونٹ. نقطہ نہ لمبائی رکھتا ہے، نہ چوڑائی رکھتا ہے، نہ وزن رکھتا ہے، نہ حجم رکھتا ہے. نقطہ بس نقطہ ہے، ایک یونٹ ہے. نقطے پر اگر آپ اور ایک نقطہ رکھیں تو اس کا طول بڑھے گا، اس کا قد بڑھے گا. اور نقطہ رکھیں اور طول میں اضافہ ہوگا، اور نقطہ رکھیں اور طول میں اضافہ ہوگا، اور نقطہ. حد یہ ہے کہ یہ نقطہ جب پوری خامت میں آئے تو الف کہلائے. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے. یہ تقریر فلسفیانہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری زندگی سے بڑا مربوط حصہ ہے. آپ نے بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہ کیا ہے اور اب بھی بچے کر رہے ہیں. پرکار جسے کمپاس کہتے ہیں. کمپاس کا ایک سرا مرکز میں ہے. یہ لفظ یاد رکھیں، نقطے کو میں نے لفظ کو بدل دیا مرکز سے. اب میں نے یہ لفظ کو بدل دیا مرکز. مرکز میں ایک سرا ہے پرکار کا، اور دوسرا سرا خاص کھینچ رہا ہے، پورا محیط بناتے ہوئے، دائرہ بناتے ہوئے، پیریفیری بناتے ہوئے، سرکل بناتے ہوئے. اس پورے سرکل میں ہر نقطہ ایک نقطے کے بازو ہے. یہ نقطہ اگر سیدھا جائے تو خط مستقیم ہے، اگر راستے میں جائے تو صراط مستقیم ہے. میں پہنچا سکا آپ کو. یہ اگر یہی پوائنٹ خط کی تعریف صرف جیومیٹری میں یہ ہے کہ the shortest possible distance between two points. دو نقطوں کے درمیان کا چھوٹے سے چھوٹا مختصر ترین فاصلہ خط مستقیم ہے. یعنی جس میں بانک نہ ہو، جس میں خم نہ ہو، جس میں موڑ نہ ہو، جس میں کجی نہ ہو. سیدھا یعنی نقطہ پہلے بھی وہی رہے، درمیان میں بھی وہی رہے، آخر میں وہی رہے. یعنی اول وہی رہے، اوسط وہی رہے، آخر وہی رہے، سب کا سب وہی رہے. یہ صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس مسئلے کو بہت آسان زبان میں حل کیا ہے. تو اب میں دائرے پر تھا کہ دائرہ جب خاص کھینچے تو آ کے پھر وہی ملے جہاں سے شروع ہوا تھا. یہاں تک تو آپ نے اتفاق کر لیا. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر مرکز بدل جائے، یعنی کچھ دور تک تو دائرہ ایک سنٹر سے چلے، اس کے بعد ذرا سا سنٹر ہٹ جائے، پھر دوسرا چلے، تو ایک خط دوسرے خط کو کاٹے گا. پھر نہ دائرہ مکمل رہ جائے گا، نہ ربط مکمل رہ جائے گا. جی بہت زحمت دی میں نے آپ کی فکر کو. میں چاہتا تھا کہ آپ کی فکر مجھے یہ راہ دکھلائے. ایک ہی مرکز ہو اور دائرہ مسلسل اس مرکز کے اطراف رہے. مرکز اگر بدل جائے تو پھر کوئی نقطہ قرار سے نہیں رہ پائے گا. کائنات کا تقریر بہت اوپر جا رہی ہے، اور میں آپ ہی کی ترقی یافتہ فکر کی روشنی میں اس تقریر کو جب ہدایت کے نقطہ آخر پر سرکار ذات ختمی مرتبت ہیں، سرکار رسالت مآب ہیں، تب ہدایت سطح پر نیچے نہیں آ سکتی. ہدایت سطح سے نیچے نہیں آ سکتی. ہدایت کو چاہیے کہ اسی سطح سے آئے، سطح نہ بدلے. اب دنیا اپنی تاریخ کا مطالعہ خود کرے. کہاں ذات رسالت، کہاں دیگر. اپنی تاریخ کا مطالعہ دنیا خود کرے. کہاں وہ ذات گرامی کہ جن کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تم
हमारी निगाह में परवरिश पाते चले। तुम करवटें बदल बदल के एक से दूसरी नस्ल में आते रहे, हमारी निगाह तुम पर थी। जो निगाह ज़ाते वाजिब में खत्मी मर्तबत की परवरिश नस्लन बादा नस्लिन होती रही है, उस मेयार को कोई लेके आए तो फिर हम सरी का दावा करे। बात यहाँ आ गई, एक पहलू और लूं तो अब मौजूद से बिल्कुल जाकर मुंसलिक हो जाऊं। बहुत ज्यादा तमहीदें फैल रही हैं, मगर ये जरूरी भी है। जो तारीख लिखी गई आपके सामने है, ये किताबें आप पढ़ते हैं, तारीख इस्लाम, लेकिन आप इसको गौर से देखें तो ये पता चलेगा कि इस्लाम की तारीख यूं नहीं होती। अगर मैं उर्दू की तारीख लिखना चाहूं तो मैं कहूं कि उर्दू किन ज़बानों से होकर आई, कैसे मुरव्विज हुई, कैसे लोगों की ज़बानों पर आई, कैसे इसका रस्मुल ख़त बना, फिर ज़बान में उसत कैसे आई, तश्कील। उर्दू के अदीबों और शोरा की तारीख लिख कर मैं इसको उर्दू की तारीख नहीं कह सकता हूँ। आप मेरे मौजू की बुनियादी फ़र्क को आप समझ रहे हैं, मैं उर्दू की तारीख नहीं कह सकता। इसी तरह से इस्लाम की तारीख ये होनी चाहिए कि इस्लाम का आगाज़ कब हुआ, इस्लाम किन राहों से आया, कौन कौन से अनबिया इस्लाम ही को लेकर आए, कहाँ कहाँ तक इस्लाम को लेकर आए, इस्लाम का आगाज़ क्या है, इस्लाम की तकमील का दिन क्या है। आप पहुंच गए वहां तक। मैं जरा रुकूं, मैंने आपके जहन पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया। जरा मैं चाहता हूं कि जहन को शगुफ्ता कर दूं और फिर मैं ये सफर बड़ी तेजी से वहां ले जाऊं। आहिस्ता आहिस्ता भी मेरे पास 6 तकरीरें और हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फिक्र रोशन रोशन होकर चले, इसलिए कि आप अंधेरों से वाबस्ता नहीं हैं। आपका पूरा वजूद नूर से वाबस्ता है। नूर से वाबस्तगी के बाद फिक्र में भी नूरानियत होनी चाहिए, फिक्र में भी रोशनी होनी चाहिए, फिक्र में भी एनलाइटनशिप होनी चाहिए कि एनलाइटन रहे फिक्र। ये तरीका है। देखिए, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं इंसान। जहां मैंने इस जुमले को छोड़ा मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं, मगर एक ब्रांच लाइन लेके मैं वहां जाना चाहता हूं। बेशुमार नेमतें दी हैं, क्या इंसान उन नेमतों का शुमार कर सकता है? जी नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। कभी किया नहीं इंसान ने तसव्वुर, कभी इंसान ने तसव्वुर किया नहीं। करके तो देखे कि 1 मिनट में कितनी मर्तबा पलक झपकती है, जरा गिन के तो बताए। और पलक झपकने में क्या करती है जरा सोच के तो बतलाए। इस नेमत का तसव्वुर करके तो बतला। सांस के आने में बदन पे क्या गुजरती है, कितनी इस्लाह होती है, सांस के जाने में कितनी दफा है, गिन के तो बतलाए। क्या ये हमारा हक था? हम पैदा हुए, क्या ये हमारा हक था? हमको बसारत मिली, क्या ये हमारा हक था? हमको समाज की नेमत मिली, क्या ये हमारा हक था? हम बोलने लगे, क्या ये हमारा हक था? ये नेमत मैं कहां तक गिनवाऊं आपसे, जो शुमार में नहीं आ सकता उनको गिनवा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, वो इंसान जो खुदा के वजूद पर यकीन रखता है, उसके लिए लाजिम है कि जब भी उसको नेमत मिले शुक्र नेमत करे। जब जहन में आ जाए शुक्र नेमत करे। जब ख्याल आ जाए किसी नेमत का, शुक्र, गिनने की बात नहीं कर रहा हूं, गिन सकता ही नहीं इंसान, मगर जब ख्याल आ जाए कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर यहां बात खत्म नहीं होती। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो एक सांस ले लो। जब शुक्र नेमत करे तो जिक्र नेमत भी करे।
جی جب شکر نعمت کرے تو ذکر نعمت بھی کرے، اور جب ذکر نعمت ہی کی ٹہری تو کم سے کم مسلمان اس دن کا تو ذکر کرے جس دن نعمتوں کے اتمام کی منزل پر پہنچایا، دین کو کامل کیا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے۔ اس دن کا تو ذکر کرے، اس لمحے کا تو ذکر کرے، اس موقع کا تو ذکر کرے، اس پیام کا تو ذکر کرے، اس روشنی کا تو ذکر کرے، ایسی روشنی کہ سورج پھر ایسا نہیں چمکا، ایسا نور کہ پھر زمین نے ایسا نور پھر نہیں دیکھا۔ پھر ابھی گزار ہی کے تو آئے ہیں آپ وہ دن، وہ روشنی جو آپ کے وجود میں آپ نے سمیٹ لی ہے، اور جو نسلاً بعد نسل، قبیلاً بعد قبیلن، جیلن بعد جیلن منتقل ہو رہی ہے۔ کس نور سے، کس نور کا تسلسل ہے اسلام کے کمال سے، دین کے کمال سے دین کے کمال تک، یعنی یہ کمال اب زوال پہ نہیں ہے، یہ کمال نصف النہار پہ ہے۔ اعلان بھی تو نصف النہار ہی کو ہوا تھا، اعلان کوئی شام کے دھندلکوں میں نہیں ہوا تھا، اعلان کوئی صبح کاذب میں نہیں ہوا تھا، اعلان بھی تو دن کی روشنی میں ہوا تھا، اور ایسی روشنی کہ انسان کو ہر مقام دکھائی دے جائے۔ اور پھر کیا اہتمام، اسلام کی تکمیل کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تکمیل اسلام، تکمیل دین کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اسلام کا ابھی راستے میں سفر ہے، ہم چلیں گے ان منزلوں سے، ابھی ہمارے پاس شاید تقریریں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں دین جب کمال کی منزل پر پہنچا تو اہتمام کیسے کیسے ہیں۔ بھائی کہیں بازو پکڑ کے نہیں کہہ دیا، حجرے میں بیٹھ کے نہیں کہہ دیا، سرگوشی میں نہیں کہہ دیا، کسی موقع پر سرسری نہیں کہہ دیا۔ اس موقع کے لیے بڑا خاص اہتمام، بڑا خاص اہتمام ہوا۔ آپ کی نگاہ میں ہے، میں تو تیزی سے جانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ یہ موضوع تیز روی کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ موضوع بڑے ٹہراؤ کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن میں اپنی وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایک منزل طے کروں، خود بخود آپ کے ذہن میں راستہ طے ہو جائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، نورانی لوگ ہیں، سارے وجود منور ہیں اس پیغام سے۔ کتنا اہتمام، قافلے کو ایک جگہ روکا، سن آپ کو یاد ہے 10 ہجری ہے، موقع یاد ہے، حجۃ الوداع سے واپسی ہے، لوگ آپ کو یاد ہیں، 1,24,000 تو لوگوں نے یوں گنتی کر دی ہے۔ جو نگاہوں میں نظر آئے گنتی ہو، جو نظر نہ آئے اس کی گنتی کیا جی؟ جو نظر آ جائے اس کی تو گنتی ہو، جو نظر نہ آئے اس کی گنتی کیا ہو۔ بھائی میری تقریر کو میں کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مبہم ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ابہام دور ہو جائے آپ کی نگاہوں سے۔ آپ نے تمام زندگی سنا کہ دہنے کندھے پہ ایک فرشتہ موجود ہے، بائیں کندھے پہ ایک فرشتہ موجود ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا۔ آپ نے سنا نا؟ دیکھا ہے کبھی؟ جی نظر نہیں آیا مگر یقین ہے۔ جس پر یقین ہو ضروری نہیں کہ نگاہوں کے سامنے ہو، صدیوں سے پردے میں ہو سکتا ہے مگر یقین ہے کہ ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل ہو سکتا ہے صدیوں پردے میں۔ اب یہاں میرا وقت میں سمجھتا ہوں کہ قریب پہنچ رہا ہے تقریر کا، مگر میں اس منزل کو سر کر کے پھر آخری منزل پہ آ جاؤں، مصائب کی منزل پر۔ یہ منزل تو آج سر کر لوں، 1-2 منٹ
اگر اضافہ ہو جائے تو آپ تحمل فرما لیجئے میرے ساتھ. یہ اہتمام کیا. اس کے بعد ٹہرایا قافلے کو. ٹہرا کر ظاہر ہے قافلے کے قلب میں تھی ذات رسالت. قافلے کے قلب میں تھی. کچھ آگے چلے گئے تھے, کچھ پیچھے آ رہے تھے. آگے جانے والوں کو واپس بلایا. واپس بلانے کا طریقہ اذان سے ادا کیا. اذان سے ادا کیا واپس بلانے کا طریقہ. اور طریقہ واپس بلانے کا اذان بھی ایک عجیب نرالی اذان دلوائی. بلال سے کہا جا اور اذان دے. اور اذان کا فقرہ فقط اتنا, حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. سارے عمل ایک طرف, خیر عمل ایک طرف. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وال. جی اب مجمع سمٹا. آنے والے پہنچ گئے, آگے بڑھ جانے والے لوٹ آئے. مجمع اکٹھا ہوا. اور اس کے بعد ایک پالان شتر یعنی اونٹوں کی جو کجاوے ہوتے ہیں, کجاوے کو کہتے ہیں پالان. اونٹوں کے کجاوے سے ایک ممبر بنایا گیا. ایک جملہ ذہن میں آیا, بددیانتی ہوگی اگر جملے کو میں روک لوں. آیا ہے تو آپ کے حوالے کر دوں. حق کا تذکرہ ہو تو پالان شتر بھی کا ممبر بھی ممبر بن جاتا ہے, اور اگر حق کا تذکرہ نہ ہو تو لکڑیوں کا چوکھٹا کہلاتا ہے. آپ تاریخی حوالے کو پہنچ رہے ہیں نا. پالان شتر کا ممبر بنایا. طلوع ہوا آفتاب رسالت ممبر پر, طلوع ہوا. اور اس کے بعد خطبہ شروع فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ومجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات وداجی المدہوات وجبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور اس خطبے کے ارتقاء پہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آپ دیکھ رہے ہیں, اہتمام دیکھیے, ارتقاء دیکھیے, اہتمام دیکھیے. ہو چکی تقریر. میں نے آپ کو آدم سے یہاں تک کی تفصیل اختصار سے بتلائی کہ وہ نور ہدایت, وہ نور ہدایت, وہ نور ہدایت, اور سرکار رسالت آفتاب ہدایت. جی اب انہوں نے جب اٹھا کر یہ کہا تو وہ نور, نور سے نور تک کا جو تسلسل آیا, تو میں نہ کہوں مگر میر تقی میر نے کہا کہ وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ ہے ارتقاء, یہ ہے مقام, نور سے نور تک. یہ ہے ایک سفر. اس کے بیچ میں یہ سلسلہ ہم کل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے بعد سے آج تک کا یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. مگر آج اتنا کہ یہ نور بصورت ولایت, اسی جملے پر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں, اسی جملے سے میں کل تقریر کو شروع کروں گا. بصورت ولایت, نبوت ختم ہوئی, ولایت جاری ہے. اب جس نے اپنے ولی کو نہیں پہچانا, آخری جملہ ہے میری تقریر کا, جس نے اپنے ولی کو نہیں پہچانا, اس نے نبی کو نہیں پہچانا,
اور جتنے نبی کو نہیں پہچانا اتنے خدا کو نہیں پہچانا. جو خدا ناشناس ہو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے لیے لفظ آپ منتخب کریں, آپ منتخب کریں, میں تو لفظ نہیں دوں گا. اس نے خدا کو نہیں. تو گویا ایک ہی بات یہ ہوئی کہ معرفت ولی کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں. ولی کی معرفت ہی معرفت الہی کی ایک منزل ہے. آج کی حد تک کے میں نے تقریر ختم کی, یہی دھوکہ ہوا دنیا کو. دنیا کو یہی دھوکہ ہوا. انہوں نے بادشاہوں کو اولو الامر کہا, ذل الہی کہا, عالم پناہ کہا کہ نہیں کہا؟ تاریخ گواہ ہے. جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ذل الہی کی مرضی, آپ اولو الامر ہیں, آپ صاحب امر ہیں, آپ عالم پناہ ہیں, آپ شہنشاہ گیتی ہیں, یہ سب کہا. وہ گزر گئے, ان کا بیٹا آیا, اس کے لیے قصیدہ کہا, مرنے والے کو ہٹا دیا, نکال. آنی فانی جانی ہے یہ سب, جاویدانی ہے وہ نام علی. جی یہ جاویدانی ہے ولایت. یہ ولایت جو دنیا نے بنائی یہ تو ختم ہوئی. کیا کچھ نہیں کہا مغلیہ شہنشاہوں کو, کیا کچھ نہیں کہا. ولی کو نہیں پہچانا, اسلام کو نہیں پہچانا. نتیجہ حسین نے کہا میں نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا, نہیں آنے دوں گا. آج 4 محرم ہے, مجھے بے ساختہ مرثی پڑھتے ہوئے ذاکر نے اس بچی کی یاد دلا دی, اس بچی کی یاد دلا دی جو بچی وطن میں چھوٹ گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا, حسین جب بیمار بیٹی کے سرہانے آئے, بیٹھے, سورہ حمد کی تلاوت کی, تو بچی نے چونک کے ایک مرتبہ باپ کی صورت دیکھی. بابا سب جائیں گے, بابا میں نہ جاؤں گی. بابا مجھے اماری میں نہ بٹھلانا ہو تو نہ بٹھلائیں, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. بابا میں یہ نہیں کہتی میرنیس, کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. حسین نے سینے سے لگایا, کہا نہیں سغرا تم بیمار ہو بیٹی, تم سفر میں کیسے جا سکو گی بیٹی. کہا بابا میں ضد نہیں کروں گی, دوا پی لوں گی, بابا مجھے ساتھ لے چلو. بابا کیا محبت باپ کی اور بیٹی کی, کیا جدائی باپ میں اور بیٹی میں. قافلہ چلا, کچھ دور پہنچا, ایک مرتبہ کنیز نے آ کے رکاب کو بوسہ دیا. کہا فرزند رسول بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہے. حسین رکے, قریب پہنچے, بیٹی سے کہا بیٹی تم واپس چلی جاؤ. بیٹی اگر تم یوں ہی آتی رہی تو حسین کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بیٹی کہا نہیں بابا آپ جائیں, مگر بابا مجھے ایک مرتبہ میرے بھائی علی اکبر سے ملا دو. بابا ایک مرتبہ میرے بھائی علی اکبر سے ملا دو. حسین نے آواز دی علی اکبر ادھر آؤ. علی اکبر گھوڑے سے اتر کے آئے, بہن بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئی, اور نہ جانے کیا خیال آیا بی بی کو, دیر تک چھاتی پہ آنکھیں ملتی رہی. علی اکبر نے کہا سغرا نہ گھبراؤ سغرا, میں آ جاؤں گا. سغرا کہا بھائی تم کہہ کے تو جا رہے ہو, مگر میرا دل گھبراتا ہے, نہ جانے کیوں میرا دل گھبراتا ہے. وطن چھوٹا, حسین گئے, حج گزرا, حسین نہیں آئے. محرم کی 9 آئی, حسین نہیں آئے. 10ویں محرم کو ایک ایسی منزل پر مرثیے نے ایک عجیب بیعت دی ہے کہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ابا کے دامن میں ڈال کے واپس لوٹ رہے تھے. کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایسے میں کسی نے بڑھ کے سلام کیا اور کہا کون؟ کہا مولا قاصد آیا ہوں, بیمار بیٹی کا خط لایا ہوں. یہ کہہ کے خط کو کھولا, لکھا تھا بابا
آپ مجھے بھول گئے بابا. بابا آپ نے علی اکبر کو بھیجنے کے لیے کہا تھا بابا. بابا علی اکبر نہیں آئے بابا. عیدیں گزر گئی بابا. سغرا اکیلی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ میں اسی پہ مجلس کو تمام کروں. ایک مرتبہ کہا بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلتے ہوں گے. بابا میری طرف سے علی اصغر کو پیار کرنا. حسین نے قاصد کو قریب بلایا اور کہا کہ تو واپس لوٹ جا, تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے. قاصد نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ صفت تو یا ولی میں ہوتی ہے یا امام میں ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ یہ تو نہ کر سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. قریب بلا کے ابا کا دامن ہٹایا. قاصد نے دیکھا ایک بچہ ہاتھوں پہ ہے, گردن کٹی ہوئی ہے. حسین نے پیشانی پہ بچے کے ہونٹ رکھ دیے اور کہا کہ دیکھ کہہ دینا میری بیٹی سے کہ میں نے اس کے خط کو پورا. پروردگار ان رونے والوں کے آنسوؤں پہ رحمت نازل کر. ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. ان کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رہیں. ان کے بچوں کو جب پھلوں کی ضرورت پیش آئے تو ڈالیوں سے توڑنے کی زحمت نہ ہو, ڈالیاں ان کی گودیوں میں جھکائے. پروردگار ان رونے والوں کے آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام فرما دے. ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس کے لیے ماتم کرتے. ماتم حسین 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 حسین. یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرا بابا کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا یاد آئی اس کا بہت غور سے پڑھنا بابا کانپتے ہاتھوں سے لکھی ہوئے نام بابا یاد بابا بابا بھائی اکبر کے میری ہو گئی ہوگی شادی میری جانب سے مبارک انہیں کہنا بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرا بابا ہائے بابا بابا ہائے کس کس کی شکایت کروں اللہ اللہ ایک خط بھی تو کسی نے
نہیں لکھتا بابا یاد ہائے بابا بابا دیکھ کر حال میرا روتی ہے غربت میری ہچک جب آتی ہے چلاتی ہوں بابا بابا یاد آئے نا تمہیں فاطمہ صغرا بابا ہائے بابا بابا دور فتادہ مری ازا نے لکھا ہے تسلیم آپ سب کو میری جانب سے یہ کہنا بابا یاد آئے نا تمہیں فاطمہ صغرا بابا ہائے بابا بابا پیار کرنا میری جانب سے علی اصغر کو یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا بابا یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغرا بابا کربلا جا کے مجھے بھول گئے حسین حسین یا علی یا عباس عباس حسین حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکہ وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والذراء فی یوم الجزاء السلام علیکہ المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ وعلی آبائکت طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد